دعوے تو بہت لوگ کریں گے کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 ریورسل ہم آپ کی کروا دیتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے۔ فیصلہ ہم نے کس طرح کرنا ہے کہ اس میں دو آپشن ہیں، ایک ہوتی ہے کیور، ایک ہے پریونشن۔ کیور کا مطلب علاج، پریونشن کا مطلب احتیاط۔ پریونشن جو ہوتی ہے وہ مرض سے پہلے پہلے تک کر لی تو فائدے ہی فائدے، اور اگر آپ نے پریونشن نہیں کی تو پھر مرض لاحق بھی ہو گیا اور مرتے دم تک آپ اس کا علاج کرتے رہے، مرض نہیں گیا جڑ سے۔ ڈائبٹیز کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ جیسے جیسے میرے ساتھ لوگ اب کنسلٹ کرتے ہیں تو میرے پاس اب کچھ پیشنٹس کے فیڈ بیک بھی تو آ رہے ہیں نا ایسے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، میرا فرض ہے کہ پریشان ہو رہے ہیں لوگ کہ جی ہماری 6 HbA1c آ گئی، 6.5 HbA1c آ گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو آج کی ویڈیو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں نے آپ کو دونوں رخ دکھانے ہیں، اور میرے آج کی ویڈیو کا تھمبنیل بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ گھر کی بات اگر گھر میں رہ جائے تو زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب 6 آپ کا HbA1c آ گیا یا 6.5 HbA1c آپ کا آ گیا ڈائبٹیز میں، تو آپ چلے گئے، یعنی بارڈر لائن پر آ گئے۔ میں تو کہتی ہوں 6.5 سے بھی اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس میں اتنا بھاگ دوڑ کرنا اور فوراً ڈاکٹروں کی طرف آپ نے رخ کر لینا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جی فوراً انسولین شروع کر دیں، فوراً اورل میڈیسن شروع کر دیں، آپ علاج پہ آ گئے، یعنی آپ کیور کے اوپر آ گئے۔ اب یہ کیور کب تک چلے گا؟ سوال پہلا یہ ہوتا ہے پیشنٹ کا مجھ سے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن بھی کر لی ڈاکٹر صاحبہ ہم نے، کیا ساری زندگی میں روٹی نہیں کھا سکتا یا کھا سکتی؟ کیا ساری زندگی میں چاول کی پلیٹ کو ایسے ہی دیکھوں گی دور سے؟ قدرت کا نظام ہے کہ آپ کی باڈی جن چیزوں کے اوپر بنائی گئی تھی نا، جب دنیا بنی تھی اور انسان کا وجود آیا تھا، تو کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری سراؤنڈنگز میں پیدا کر دی تھیں، جو ہمارے لیے ضروری تھی، ہمارے جسم کے لیے، یہ ضروری تھی ہمارے برین کے لیے، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دماغ آپ کا کام نہیں کرے گا تو فیصلے کیسے کریں گے آپ کے مسلز اگر سٹرونگ نہیں رہیں گے تو پھر آپ اپنے روزمرہ کے کام کیسے کریں گے؟ ڈائٹ کو ایسے لے کے چلیں تاکہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا اس کا عادی بھی رہے، اور آپ اتنی بھی عادت نہ ڈالیں اس چیز کی کہ آپ پھر اس کے بغیر رہ نہ سکیں۔ یعنی اگر آپ دن میں 8 روٹیاں کھاتے تھے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پریونشن کیا کی؟ پھر آپ نے پریونشن تو کی نہیں۔ آپ نے ان 8 روٹیوں کو جب اچانک سے آپ لے آئیں گے بالکل کسی خالی میل کے اوپر، یعنی بالکل کاربوہائیڈریٹ آپ کی میل میں ہو ہی نہ سارا دن، تو آہستہ آہستہ آپ کے مسل ویک ہونا شروع ہو جائیں گے، لٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ معدہ آپ کا عادی نہیں رہے گا کاربوہائیڈریٹ کا۔ تو کارب آپ نے لینے ہیں اچھے کاربوہائیڈریٹ۔ اچھے کاربوہائیڈریٹ میں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ سوال لوگوں کے اتنے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ روٹی کیا چھوڑ دی تو کیا ساری زندگی چھوڑے رکھیں گے ہم؟ کیا اگر میں دوبارہ سے کھانا شروع کر دوں گی تو پھر میرا HbA1c بڑھ جائے گا؟ 6.5 6.6 6.7 بھی آ جائے تو آرام سے آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا مطلب ہے چیزوں کا ریشو جتنا آپ کھا رہے تھے اس سے 3 پہ ڈیوائیڈ کر کے اس پہ لے آئیں۔ کوئی نہ کوئی ہربل ریمیڈی ساتھ میں استعمال کریں۔ میں نے آپ کو بہت اچھی ریمیڈیز دی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ریمیڈی آپ اٹھا لیں، اس کو آپ لے کے چلیں۔ اچھا، آج کی ویڈیو ہے جی کہ ہم روٹی، دیکھیں روٹی تو ظاہر اناج ہے، اور اناج سے انفلیمیشن بھی کوز ہو رہی ہے۔ اناج آپ کے گٹ ہیلتھ کو جا کے اصل میں آنتوں کو اصل میں خراب کرتا ہے، جہاں سے یہ ساری پرابلم بنتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس کوز ہو جاتی ہے جب دن بھر آپ کاربوہائیڈریٹ اور روٹی اور برگر اور یہ چیزیں لیتے ہیں، تو پھر وہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا وزن بھی زیادہ ہے یا نہیں بھی ہے، آپ بہت زیادہ ڈائٹ لیتے تھے، یہ تو آپ کو پتا ہے نا، یہ مجھے نہیں پتا، آپ نے اس کو 3 سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا 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 کر کے اس کو کم کریں۔ روٹی آپ کو آج میں نے بتانی ہے بہت صحت مند روٹی، جو آپ
دن میں کسی ایک ٹائم چھوٹی سی روٹی کھا سکتے ہیں. ویڈیو کا لنک آ رہا ہے, اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 60 گرام کا پیڑا اگر آپ لیتے ہیں چھوٹا سا, اس کے اندر ہول ویٹ گندم, اس کا ایک بہترین آپ کو میں نے آج سلوشن بتانا ہے. گندم بہت سے گھروں میں نا گندم پڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ کھاتے ہی گندم پسوا کے ہیں, اس کے اندر چھلکا بھی پس جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہیلدی ہوتی ہے. جن کو شوگر نہیں ہے ان کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے, لیکن لمیٹڈ اس میں کھانا ہے. یہ نہیں کہ ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں, دوپہر میں بھی 2-3 روٹیاں کھا رہے ہیں, رات کو بھی کھا رہے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ گندم کو آپ دھوتے تو آپ ہیں پسوانے سے پہلے, آپ اس کو نا ہلکا سا ڈرائی روسٹ کر لیں, بالکل پین کے اندر ڈرائی روسٹ کر لیں. جیسے پرانے زمانے مجھے یاد ہے کہ بتاتے ہیں کہ بھون کے نا کریکرز بنا کے کھائے جاتے تھے گندم کے. جیسے بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا, لائٹ سے آپ اس کو بھون لیں. جب آپ اس کو بھون لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے. اب آپ نے یہ میری ویڈیو کو یوں آپ سمجھیں کہ یہ صدقہ جاری ہے, یا آپ نے شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشنز ہوتی ہیں, کچھ ہماری لائف سے لی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ سائنس پر بیسڈ ہیں, کچھ ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی ہیں. دیکھیں, گندم کو جب بھی آپ ملز میں پسواتے ہیں, وہ باریک جب اس کا گندم کا کرواتے ہیں, تو جو اس کے اندر وہ گلوٹن اور لیس بنتا ہے آٹے کے ٹائم پہ, وہ ساری پرابلم کر رہا ہے. وہیں سے گٹ بیڑا غرق ہو رہی ہے, وہیں سے انسولین ریزسٹنس بن رہی ہے, انفلیمیشنز بن رہی ہیں باڈی میں. گندم کو تھوڑا سا روسٹ کر لیا, ڈرائی ہو گئی, لائٹ سے اس کا کلر چینج ہوتا ہے, خوشبو آنے لگتی ہے. بہت اچھے اچھے گرائنڈرز آ گئے ہیں مارکیٹ میں, ہیوی ڈیوٹی گرائنڈرز بھی آ گئے ہیں. میں کل دیکھ رہی تھی انٹرنیٹ پہ, مجھے نظر آیا کہ وہ بڑی زبردست چکی انہوں نے بنا دی ہے ایک ایسی, اس کے اندر انہوں نے کچھ واشرز لگا دیے ہیں کہ آپ کو گرائنڈ نہیں کرنا پڑے گا, اور وہ بڑے آسانی سے آپ گھر میں گرائنڈ کر سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے تو مشینیں مل رہی ہیں, آپ گھر میں گرائنڈ کر لیں. وہ ہلکا دردرا سا آٹا ہوگا, اس کو آپ آٹا گوندیں, اس میں آپ تھوڑا بیسن ملا لیں, تھوڑی سی جو ملا لیں, یہ بہترین آپ کی روٹی بن گئی. ہفتے میں 3 بار اپنا کوئی میل ایسا رکھیں کہ جس میں آپ ایک روٹی ضرور لیں. آپ جس کا بھی ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے صرف یہ اعتراض ہے کہ کیا جب HbA1c نیچے آ جائے گا, آپ ساری زندگی کے لیے چاول کھانے سے بہتر ہے کہ آپ وہ بیسن اور جو ملا کر چھوٹی سی روٹی کھا لیں. آپ کو کاربوہائیڈریٹ ضروری ہیں, کیونکہ آپ کے برین کو سب سے زیادہ گلوکوز چاہیے. یہ میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں میں. اور برین آپ کا جب کام نہیں کرے گا, برین فوگنگ ہو جائے گی, مسل لوز ہونا شروع ہو جائیں گے, دن بھر کے کام ہی نہیں کر پائیں گے, آپ فیصلے نہیں لے پائیں گے, تو کیسے چلے گا کام, مجھے بتائیں. اب آ جاتی ہے بات کہ جی آپ نے پریونشن جب کر لی, جب آپ نے پہلے سے احتیاط کر لی, اپنی خوراک کو کنٹرول کر لیا, واک بھی کر لی, تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کر لی. بہت سے لوگ ہیں جو ایک گرین ٹی اور یہ چھوٹی موٹی واک اور اپنے ان چیزوں سے اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر رہے ہیں. اور جو یا جوار اس میں ملا کر آپ استعمال کریں تاکہ آپ کو وہ انرجی ملتی رہے. اور چکنائی اور اس کی جگہ آپ گھر کا مکھن یا اولیو آئل کا بھی مکس کر کے کھائیں. تو یہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ تھی کہ اگر آپ علاج پہ چلے جاتے ہیں, کیور کی طرف چلے جاتے ہیں, تو پھر مرتے دم تک آپ اس کو کیور ہی کرتے رہیں گے. وہ تو علاج ہوتا رہے گا, مرض بڑھتا رہے گا, دواؤں کی پوٹینسیز بڑھاتے رہیں گے, اور آپ کے پاس حل نہیں آئے گا. کاربوہائیڈریٹ مستقل چھوڑ دینے سے انرجی لیول بہت ڈاؤن ہو جائے گا, آپ نہیں کر پائیں گے اپنے روزمرہ کے کام. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ دن میں 1 فروٹ, ہفتے میں 2 بار 3 بار تو آپ کوئی نہ کوئی اپنی روٹی اپنی خوراک میں شامل کریں, تاکہ آپ اس طرح سے اگر ہول ویٹ لیتے ہیں چھلکوں سمیت, اس کو گرائنڈ کرتے ہیں, خود کرتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے, تو ظاہر ہے آپ جب بھیج دیتے ہیں تو اس کا چھلکا علیحدہ, سوجی علیحدہ, آپ کو تو صرف میدا ملتا ہے نا. میدے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گلوٹن ہے, کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے اس کا. فائبر ملا کے چیزوں کو کھائیں, اور سیلیڈ اور یہ چیزیں آپ لازمی ملائیں. پریونشن کریں, کیور سے بچیں. یہ تھی آج کی میری بہت امپورٹنٹ ویڈیو کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے, علاج سے بچنا ہے. اگر آپ شوگر میں کے مرض میں داخل ہو چکے ہیں, گھر چکے ہیں, موسٹلی جو میرے پاس لوگ آ رہے ہیں نا 60-65 ایئرز سے ابو لوگ, ان کی تو ڈائبٹیز آٹومیٹکلی ریورس ہو چکی ہے.
انسولین بھی بند ہو گئی، دوائیں بھی بہت کم ہو گئیں، باڈی اس طرح کا ان کا میک اپ ہو گیا باڈی کے اندر کہ وہ پتہ چل گیا آرگنز کو، لیکن کمزوری بہت آ گئی، جسم کے اندر اتنی کمزوری آ گئی کہ جسم سے مسل تو ختم ہو گئے، صرف ایک سکن ہے جو ہڈیوں کے اوپر ہلکی ہلکی چپکی ہوئی ہے۔ بہت سے پیشنٹ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ احتیاط کرنے کے بعد ان کی یہ کنڈیشن ہوئی۔ میٹھا آپ کی باڈی مانگتی ہے، تو آپ نے اگر بہت زیادہ میٹھا نہیں کھانا تو کھجور پر ایک میری ویڈیو ہے، اس کا بھی لنک آ رہا ہوگا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے ڈائٹ میں کھجور کا ڈیزرٹ ہے وہ شامل کریں اور یہ چیزیں کریں تاکہ آپ کی انرجی بحال رہے۔ اگر آپ نے بالکل کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیے تو یہ میں اپنی اکثر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ پھر ایک مرض نہیں ہوگا، پھر بہت سارے مرض آپ کو لگ جائیں گے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم گلائسینیٹ، یہ میگنیشیم گلائسینیٹ لے لیں، وہ جی فلاں مسئلہ ہو گیا وہ لے لیں، اب کیا ہم یہ بھی لے لیں؟ اب وٹامن سی کی کمی ہو رہی ہے جی، بخار بہت زیادہ آنے لگ گیا، فلو بہت ہوتا ہے ہر سال، وزن بہت گر رہا ہے، تو پھر یہ ہوگا۔ تو لہٰذا چیزوں کو بیلنس کریں کیونکہ یہ آپ کی صحت ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نالج پورا رکھیں، ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔